اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة على معنى ان وتدخل علی الفعلین۔ ساتویں نوع جو ہے ان اسماء کے بارے میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن یہ جو فعل مضارع کو جزم دینے والے جو ہے یہ جو عوامل ہے وہ اسم ہے، حرف نہیں ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب اسم ہے تو اس کو پہلے مقدم کرنا چاہیے تھا، چونکہ ہم نے اس سے پہلی والی فصل میں جو ہے ان حروف کے بارے میں ذکر کیا جو فعل مضارع کو وہاں پر جزم دیتے تھے، ایک فعل مضارع کو جزم دیتے تھے، تو وہاں جو ہے حرف کو مؤخر رکھ کے اسم کو اس کی جگہ پر داخل کرنا چاہیے تھا، یعنی پہلے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے تھا جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حروف کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اسم جو ہے اشرف ہے اور حرف جو ہے غیر اشرف ہے، تو اشرف کو ہمیشہ مقدم کیا جاتا ہے، پہلے لیا جاتا ہے، تو یہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں فرماتے ہیں کہ اسم جو ہے یہاں پر جو فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے یہ مشبہ بہا ہے، اور حرف جو ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ مشبہ بہ ہے، اور مشبہ بہ کا جو وہاں پر جو مقام ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، وہ مقدم ہوتا ہے مشبہ بہا سے، یعنی بعبارت دیگر حروف کا فعل مضارع کو جزم دینا اصل ہے اور اسم کا فعل مضارع پر داخل ہو کر جزم دینا فرع ہے، تو اصل جو ہے ہمیشہ مقدم ہوتا ہے فرع سے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ تو نوع سابع میں عوامل سماعیہ میں سے مصنف نے ان اسماء کو ذکر کرنا ہے، ان عوامل کو ذکر کرنا ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جو کہ یہ اسماء معنی ان پر مشتمل ہوگا۔ جب معنی من پر مشتمل ہوگا تو یہ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ من جو ہے دو فعلوں کو جزم دیتے تھے، یعنی فعل اول کو اپنا شرط بنا کر اور جملہ ثانیہ کو اپنا جزا بنا کر جزم دیتے تھے، تو یہاں پر بھی معنی ان میں آ کر یہ جو اسماء اگر فعل مضارع کو جزم دے رہے ہیں تو یہاں پر اسماء بھی دو فعل مضارع کو جزم دیں گے، یہاں پر معنی ان میں آ کر اسماء جو ہے فعل مضارع کو جزم دیں گے اور وہ دو فعلوں پر داخل ہوں گے، ایک کو اپنے لیے شرط اور دوسرے کو جزا بنا کر جزم دیں گے۔ اسی طرح اگر دونوں فعل اول بھی، جملہ اول بھی، جملہ ثانی بھی، یعنی بعبارت دیگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہو ایک، یا جو ہے پہلے والا شرط مضارع ہو دوسرا مضارع نہ ہو، تو وہاں پر جو ہے جزم دینا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ پہلے میں تو واضح ہے، چونکہ وہاں پر کوئی مانعیت نہیں ہے، فعل مضارع جب عوامل سے خالی ہو اور اس سے پہلے ان آئے تو وہ جزم کا ہی تقاضا کرتے ہیں جو اپنے جوازم سے، جو عوامل ہے، یہ بات واضح ہے۔ لیکن پہلے والا جو شرط ہے وہ مضارع ہو، دوسرے والا نہیں ہے، مثلا کوئی کبھی امر بھی ہو سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے آپ اس کو کوئی اور اسم کے ذریعے سے آپ جو ہے جزا بنا سکتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے بھی فعل مضارع کو جزم دینا واجب ہے۔ اب یہاں پر واجب کیوں ہے؟ اس لیے چونکہ ان اور فعل مضارع کے درمیان جو کہ شرط ہے، اس کے درمیان کم از کم کوئی واسطہ رابطہ درمیان میں نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے،
اس لیے یہاں پر بھی فعل مضارع کا مجزوم ہونا واجب ہے۔ اور یہ جو ان کے معنی میں آ کر فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء ہیں، جزم دینے والے ہیں، وہ کل ٹوٹلی 9 تقریباً اسماء یہاں پر گنتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا من ہے، دوسرا ما ہے، تیسرا جو ہے ایو ہے، یا آپ اس کو ای بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ چوتھا جو ہے متا ہے، پانچواں جو ہے اینما ہے، چھٹا جو ہے انا ہے، ساتواں جو ہے مہما ہے، آٹھواں جو ہے حیثما ہے، اور نواں جو ہے ازما ہے۔ یہ سارے کے سارے اسماء جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوں گے اور فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ تو یہ سارے فعل مضارع کے لیے جزم دیں گے، ایک کو جملہ اولا کو اپنا جو ہے شرط بنا کر، جملہ ثانیہ کو اپنے جزا بنا کر یہ جزم دیں گے۔ اور بعبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ جملہ اولا سبب ہوتا ہے جملہ ثانیہ کے لیے۔ ہر جملے میں اس طرح آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا۔ پھر پہلا جو ہے اسماء میں سے من ہے، اور یہ من جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں فقط بفقط ذوی العقول کے لیے، یعنی عاقل چیزوں کے لیے استعمال کریں گے۔ عاقل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہو سکتا ہے، تو عاقل چیزوں کے لیے استعمال کریں گے۔ تو انسانوں کے لیے جب آپ من استعمال کریں گے کوئی اس جوازم میں سے، تو آپ وہاں پر حرف لفظ اس میں من کو استعمال کریں گے، من کہہ کر۔ یہ غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر من یکرمنی اکرمہ، اس کا ترجمہ یوں ہوگا من یکرمنی، جو کوئی میرا احترام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، اکرمہ، میں بھی اس کا احترام کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یکرم مجزوم ہے فعل مضارع بطور شرط، اور اکرمہ جو ہے اس کے لیے اکرم جزا، اور اس کے لیے مجزوم واقع ہوا ہے من کے ذریعے سے۔ تو یہ من جو ہے یہاں پر دونوں کے لیے جزم دی ہے، اور یہ ساتھ جو ہے ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور بھی مثالیں ہیں یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے ما ہے، حرف لفظ ما، یہ جو ہے استعمال نہیں ہوتے ہیں الا مگر غیر ذوی العقول کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں پر اختلاف ہے کہ مثلا یہ ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال تو ہوا ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ذوی العقول کے لیے استعمال ہونے والی مثالیں بہت کم ہے یا نہیں ہے، اس حد تک کے برابر ہے عربی میں۔ لیکن پھر بھی یعنی یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے غالباً استعمال ہوتا ہے۔ جب غالباً کی قید لگ جاتی ہے تو اکثر و بیشتر جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے، اور کبھی کبھار جو ہے ذوی العقول کے لیے بھی یہ ما استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں دے رہے ما تشتر اشتر، آپ جو خریدیں گے میں وہی خریدوں گا، اگر آپ خریدیں گے تو میں خریدوں گا۔ تو یہاں پر جو ہے خریدنا یہ جو ہے اس کو آپ یوں کہیں گے ما تشتر اشتر، یعنی ان تشتر الفرس اشتر الفرس، اگر آپ گھوڑے کو خریدیں گے تو میں گھوڑا خریدوں گا، تو اس کا معنی یوں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ فرس ہے، گھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ما کی خصوصیات ہے۔ اور انہی جو جوازم میں سے ایک جو ہے ای ہے، اور یہ ای جو ہے استعمال نہیں ہوتے مگر یہ کہ ذوی العقول کے لیے۔ یہ حرف لفظ اس میں ای جو ہے اسم جو ہے جوازم میں سے ہیں، جو کہ اگر استعمال ہوتے ہیں تو یہ فقط جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اضافہ ہوتا ہے اپنے بعد کی طرف۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں بیان کرتے ہیں ایہم یضربنی اضربہ، ایہم، تو ایو اضافہ ہوا ہے ہم کی طرف، یضربنی اس کے لیے شرط جو کہ مجزوم ہے، اور اضربہ جواب و جزا ہے جو کہ مجزوم ہے ایو کے ذریعے سے۔ اصل میں جو ہے ان یضربنی زید اضربہ، اگر زید نے مجھ پر مارا تو میں بھی اس پر مارنا ہے، ماروں گا۔ تو یہ جو ہے
ایو کی مثال ہے جو کہ اضافہ بھی ہے اور ساتھ جو ہے فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے اور ساتھ جو ہے ذویل عقول کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو عقل رکھنے والی چیزوں کے لیے، جیسے یہاں پر جو ہے زید آیا ہے۔ اسی طرح جوازم میں سے ایک جو ہے متا ہے۔ متا جو ہے یہ زمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی زمانے میں خاص کرنا ہو اپنے فعل کو کہ یہ فلاں زمانہ میں نے جانا ہے یا فلاں زمانے میں آنا ہے، یا کسی کو بتانا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ آ جائیں، وہ وقت آپ کے لیے ہیں، تو اس کے لیے لفظ متا استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی دو فعل مضارع کو جزم دینے والے ہیں، جیسے متا تذهب اذهب، ای ان تذهب اليوم اذهب اليوم، جب بھی آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا، یعنی اگر آپ جو ہے آج چلے جائیں تو میں آج چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پر جو ہے تذهب اذهب شرط اور جزا دونوں مجزوم ہے، دونوں فعل مجزوم ہے بھی متا کے ذریعے سے۔ اسی طرح جو ہے جوازم میں سے اینما بھی ہے۔ اینما جو ہے مکان کے لیے آتے ہیں، کسی خاص مکان کو بیان کرنا ہو اس کے لیے اینما کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اینما تمشی امشی، ان تمشی الی المسجد امشی الی المسجد، اس کا معنی یوں ہوگا یعنی آپ جہاں چلا جائے گا میں بھی وہاں جاؤں گا، اگر آپ مسجد کی طرف جائیں گے میں بھی مسجد کی طرف جاؤں گا۔ تو یہاں پر جو ہے اینما نے محدود کیا ہے مکان کو، جگہ کو، یعنی آپ جہاں کہیں سے بھی چلے جائیں گے میں وہاں سے چلا جاؤں گا، اگر آپ مسجد سے چلا جائیں گے تو میں مسجد سے چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پر جو ہے مکان کو بیان کیا ہے اینما نے، اور ساتھ ساتھ اپنے مابعد میں آنے والے فعلین کو جزم بھی دیا ہے، جو کہ متا جو ہے جوازم میں سے جوازم الفعلین اس میں سے تھا۔ اور اسی طرح جو ہے انا بھی ہے۔ انا بھی اس مکان کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی خاص جگہ کو بیان کرنے کے لیے، جیسے یہاں پر مثال دیتے ہیں انا تکن اکن، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہاں پر میں ہوں گا۔ تو یہاں پر جو ہے آپ جہاں بھی ہوں گے وہاں پر میں بھی ہوں گے، تو یہاں پر جو ہے آپ جس شہر میں ہوں گے میں وہاں اسی شہر میں ہوگا، آپ جس قریہ میں یا مثلا دیہات میں ہوں گے میں بھی وہی دیہات میں ہوں گا۔ تو یہ جو ہے مکان کو محدود کرنے کے لیے، معین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ انا بھی جوازم الفعلین المضارعین میں سے ہے، اور جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تکن اکن دونوں مجزوم ہو رہا ہے، تو یہ فعل یہ جو ہے اس میں انا کی وجہ سے جو کہ اپنے دونوں فعلوں کو مجزوم قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح جوازم میں سے مہما بھی ہے، اور یہ مہما جو ہے زمان کو معین کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب جیسے مثال یہاں پر دے رہا ہے مہما تذهب اذهب، اصل میں جو ہے ان تذهب اليوم اذهب اليوم، یعنی آپ جس زمانے میں چلے جائیں گے اسی زمانے میں میں بھی جاؤں گا۔ تو اس کو جو ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ جو ہے آج چلا جائیں، آج کے دن، آج کے جو وقت ہے اسی پر چلے جائیں تو میں کل بھی میں بھی اسی وقت پہ چلا جاؤں گا۔ تو یہ زمان کو جو ہے معین کر رہا ہے، اور یہ بھی دو فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے، مہما تذهب اذهب، تذهب اور اذهب شرط اور جزا دونوں جو ہے مہما کے ذریعے سے مجزوم واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح حیثما ہے۔ حیثما بھی دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور یہ جو ہے مکان کے لیے آتے ہیں، جیسے یہاں پر مثال دیتے ہیں حیثما تقعد اقعد، جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں پر میں بیٹھوں گا۔ تو یہاں پر جو ہے مکان کو، بیٹھنے کی جگہ کو معین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ان تقعد فی القریہ اقعد فی القریہ، آپ اگر دیہات میں بیٹھیں گے تو میں بھی دیہات میں بیٹھوں گا، تو جگہ جو ہے معین کر رہا ہے۔ تو یہ حیثما جو ہے یہ بھی جوازم الفعلین میں سے ہیں، اور یہاں پر بھی شرط اور جزا دونوں کو حیثما کے ذریعے سے جزم مل رہا ہے اور مجزوم واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح
آخر میں جو ہے ازما ہے، ازما بھی دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو ازما ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے حد تک یہاں پر جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن ہم نے مصنف کے علاوہ باقی شراح فرماتے ہیں ہم نے کبھی اس کو غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ ذوی العقول کے لیے، لیکن متن میں جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا کہہ کر لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے یہ ہمیشہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر مثال دے رہے ہیں، اذ ما تفعل افعل، اے ان تفعل الخیاطہ افعل الخیاطہ، آپ جو کام کریں گے میں بھی وہی کروں گا، اگر آپ درزی کا کام کریں گے تو میں بھی درزی کا کام کروں گا۔ تو یہاں پر ذوی العقول سے خطاب ہے، تو یہاں پر ازما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے لکھا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ جو ہے ذوی العقول کے ساتھ استعمال ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، غیر ذوی العقول کے ساتھ استعمال ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ازما دو فعل مضارع کو جزم دیے ہیں، ایک جو ہے اپنا شرط بنا کر، دوسرا جزا بنا کر۔ تو یہ جو ہے آخری حرف تھا جو فعل مضارع کو جزم دینے والوں میں سے تھا، اسم تھا جو کہ فعل مضارع کو جزم دے رہا تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر فعل ثانی مضارع ہو، اول والا مضارع نہ ہو، یعنی دوسرے والا مضارع ہے، شرط مضارع نہیں ہے، شرط ماضی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ پہلے ہم نے کہا اگر دونوں مضارع ہو یا پہلے والا مضارع ہو دوسرے والا کوئی اور ہو، کبھی امر ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں کہا کہ جزم دینا واجب ہے، لیکن یہاں پر واجب نہیں ہے، یہاں پر دونوں وجہ جائز ہے، آپ اس کو جزم بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو رفع بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ تو ہم نے پہلے بھی یعنی کل کی جو بحث میں نوع سادس میں ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر جو حالت بیان کی تھی وہ آج بھی ہے۔ آپ اذ ما کتبت اکتب، اس میں آپ اکتبو بھی پڑھ سکتے ہیں رفع کے ساتھ، اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں جزم کے ساتھ۔ کیوں؟ حالانکہ ازما جو ہے دو فعل مضارع کو جزم دینے والے ہیں، تو جواب یوں ہوگا کہ اکتب جو ہے اصل پر رکھ کر جزم دیں گے، چونکہ یہ ازما پہلے آیا ہوا ہے اصل کے بنا پر، لیکن آپ جو ہے اذ ما کتبت اکتبو بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ازما جو جوازم میں سے ہیں اس کے اور اس کے جزا کے درمیان فعل ماضی کا فاصلہ آیا ہے، اس لیے آپ جو ہے وہاں پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی پہلے تطبیق کریں گے کہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ نوع ثامن کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ النوع السابع، نوع سابع، ساتواں نوع، اسماء، چند اسموں کے بارے میں ذکر کریں گے جو کہ تجزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو جزم دینے والے ہیں۔ کس حال میں؟ فرماتے ہیں حال کونہا مشتملۃ علی معنی، یہ جو ہے اسماء فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے تو معنی ان میں آ کر جزم دیں گے۔ تو ہم نے کل پڑھا ہے ان جو ہے جوازم فعل مضارع میں سے ہیں، حرف ہے، اور یہ دو فعلوں کو چاہتے ہیں، دو جملوں کو چاہتے ہیں، ایک کو اپنے لیے شرط اور دوسرے کو جزا بنا کر جزم دیتے تھے۔ تو یہاں پر جو اسماء ذکر کریں گے وہ بھی اپنے معنی ان میں آ کر جزم دیں گے، ایک کو شرط بنا کر اور دوسرے فعل کو اپنا جواب و جزا بنا کر۔ فرماتے ہیں وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، یہ اسماء جو ہے دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ وَيَكُونَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ، فعل اول جو ہے سبباً، سبب ہوگا کس کے لیے؟ للفعل الثانی، دوسرے فعل کے لیے، یعنی جملہ اول جو ہے سبب واقع ہوں گے جملہ ثانی کے لیے، تو جملہ ثانی ہوگا مسبب۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ، یعنی الاول سے مراد جملہ اول یعنی سبب کو،
सबब को नाम रखा गया है, वो युसम्मल अव्वलु शर्तन, शर्त कहकर आप नाम रखेंगे। यानी इज़्मा जो पहले जो जिस जुमले को जज़्म देंगे, मसलन या अन्ना देंगे या मिन देंगे, इन देंगे, उसको आप कहेंगे कि ये जो है शर्त है। वस्सानी, दूसरा, यानी दूसरा जुमला जज़ाअन, जवाब और जज़ा नाम रखेंगे उसको। फ़इन काना, अब आगे उसका अहकाम बयान कर रहा है कि फ़इन कानल फ़िअलानी मुज़ारिआन मुज़ारिआइनी, अगर शर्त व जज़ा दोनों फ़ेल मुज़ारे हो, एक पहली सूरत। इसी तरह औ कानल अव्वलु मुज़ारिअन, यानी शर्त मुज़ारे हो, दून अस्सानी जज़ा मुज़ारे ना हो, तो उस सूरत में हुक्म क्या है इसका? फल जज़्म वाजिबुन फ़िल मुज़ारे, मुज़ारे में जज़्म देना वाजिब होगा। बाकी उसमें अपनी मर्ज़ी है, उसमें वजहान आपके लिए कल भी कहा था और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो मुज़ारे होगा उसको जज़्म देना वाजिब होगा। एक, अब इसकी मिसालें बाद में आ रहे हैं। वहिया, ये जो है तिस्अतु अस्माइन, कुल टोटली 9 अस्मा है जो 2 फ़ेलों पर दाखिल होते हैं, और एक को शर्त दूसरे को जज़ा, फिर उन दोनों को जज़्म देने वाले जो इसम है। तिस्अतु अस्माइन, कुल टोटली 9 अस्मा है। मन है 1, मा 2, अय्यु 3, मता 4, ऐनमा 5, अन्ना 6, महमा 7, हैसुमा 8 और इज़्मा 9। फ़मन, अब शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मन को। वह हुआ, ये मन जो है ला यस्तअमिलु इल्ला फ़ी ज़विल उक़ूल, ये ज़विल उक़ूल के लिए फ़कत इस्तेमाल होते हैं, गैर ज़विल उक़ूल के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। यानी जो चीज़ें अक़ल रखती हैं, साहिब अक़ल है, साहिबान अक़ल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़विल उक़ूल के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहू, मिसाल के तौर पर मैं युक्रिमनी अक्रिमहु, अब यहाँ मैं युक्रिमनी अक्रिमहु में असल में ऐ इन युक्रिमनी ज़ैदन अक्रिमहु, ज़ैदुन अक्रिमहु, अगर आप इकराम करेंगे ज़ैद का तो मैं आपका इकराम करूँगा, या आप मेरा एहतराम करेंगे तो मैं आपका एहतराम करूँगा। व इन युक्रिमनी अमरुन, व इन युक्रिमनी अमरन अमरुन अक्रिमहु, अगर आप अमर का एहतराम करेंगे तो मैं भी आपका एहतराम करूँगा। तो यहाँ पर इन सब मिसालों में जो है, यहाँ पर असल मकसद ये कि मन जो है ज़विल उक़ूल के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ज़ैद अमर बकर जो भी हो, लेकिन साथ साथ जो है ये एक फ़ेल को शर्त और दूसरे को जज़ा बनाकर जज़्म भी दिए हैं। ये पहली बात जो ख़त्म हो गई। वह माँ, और दूसरा जो है माँ है, वह हुआ, ये माँ ला यस्तअमिलु इल्ला फ़ी गैरि ज़विल उक़ूल गालिबन, ये इस्तेमाल नहीं होते हैं, इल्ला अगर इस्तेमाल होते हैं तो गैर ज़विल उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है गालिबन, यानी अक्सर व बेशतर, यानी 100% हमेशा हमेशा गैर ज़विल उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता हो ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर नहू मा तश्तर अश्तर, ऐ इन तश्तरिल फ़रस अश्तरिल फ़रस, व इन तश्तरिल थौब अश्तरिल थौब, यहाँ पर कहना ये चाहते हैं जो आप ख़रीदेंगे, अगर आप ख़रीदेंगे मैं ख़रीदूँगा, अगर आप घोड़े ख़रीदेंगे मैं घोड़ा ख़रीदूँगा, अगर आप कपड़े ख़रीदेंगे, थौब कपड़े को कहते हैं, और मैं भी कपड़ा ख़रीदूँगा। तो इन तीनों मिसालों में माँ जो है अपने लिए एक को शर्त दूसरे को जज़ा बनाकर जज़्म भी दिए हैं और गैर ज़विल उक़ूल के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। वह अय्यू, जवाज़िम में से एक अय्यू है। वह हुआ, ये अय्यू ला यस्तअमिल, इस्तेमाल नहीं होता है, इल्ला फ़ी ज़विल उक़ूली, ज़विल उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है। व तल्ज़िमुहु अल इज़ाफ़ा, और साथ साथ इसके लिए इज़ाफ़ा करना भी लाजिम है। मिसाल के तौर पर जब ये इज़ाफ़ा होंगे तो मा वग़ैरह काफ़ा वग़ैरह उसके साथ नहीं मिलेगा, फ़कत इसके लिए इसी को बयान करने के लिए उसको तल्ज़िमुहुल इज़ाफ़ा के जुमले को ज़ायद किया है। मिसाल के तौर पर अय्युहुम यज़रिबुनी अज़रिबहु, ऐ इसकी तफसीर क्या है? इन यज़रिबनी ज़ैदुन अज़रिबहु व इन यज़रिबनी अमरुन अज़रिबहु, अगर आप ज़ैद पर मारेंगे मैं मारूँगा, अगर आप अमर पर मारेंगे मैं मारूँगा, अगर आप मारेंगे मुझ पर तो मैं मारूँगा। तो ये इसका तर्जमा है।
تو یہاں پر جو ہے ایو جو ہے ایک کو شرط دوسرے فعل کو جزا بنا کر جو ہے جزم دیے ہیں جوازم میں سے جو کہ متا، اسی طرح متا بھی ہے، وہ ہوا یہ متا جو ہے للزمان زمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثل متا تذهب اذهب، متا تذهب اذهب یعنی جب بھی تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گا، ای ان تذهب اليوم اذهب اليوم، اگر آپ آج جائیں گے تو میں آج جاؤں گا، وان تذهب غدا اگر آپ کل جائیں گے تو اذهب غدا میں بھی کل جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے اذهب غدا، تو یہاں پر جو ہے تذهب غدا اذهب غدا یا تذهب اليوم اذهب اليوم، یہاں پر یہ سارے تذهب اذهب یہ سب جو ہے مجزوم واقع ہوا ہے شرط اور جزا کے عنوان پر متا کے ذریعے سے، جو متا جو ہے دو فعلوں کو جزم دینے والے ہیں اس عنوان پر۔ وَأَيْنَمَا اسی طرح اینما بھی ہے، وہ ہوا یہ اینما جو ہے للمکان مکان کے لیے آتے ہیں، مثال کے طور پر اینما تمشی امشی، آپ جہاں کہیں بھی جاؤ گے میں بھی وہاں پر جاؤں گا، ای بعبارت دیگر یوں کہیں ان تمشی الی المسجد اگر آپ مسجد کی طرف جائیں گے، امشی الی المسجد میں بھی مسجد کی طرف جاؤں گا، وان تمشی الی السوق اگر آپ بازار کی طرف جائیں گے تو امشی الی السوق میں بھی بازار کی طرف ہی جاؤں گا۔ تو یہاں پر جو ہے اینما نے مکان کو بھی بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ دونوں فعلوں میں سے ایک کو اپنے لیے شرط دوسرے کو جزا قرار دے کر جزم بھی دیا ہے، جوازم میں سے تھے جو کہ دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ وَأَنَّا اسی طرح انا بھی ہے، وہ ہوا یہ انا جو ہے ایضاً للمکان یہ بھی مکان کے لیے ہی آتے ہیں جس طرح اینما آتے ہیں، ایضاً سے مراد یعنی جس طرح اینما مکان کے لیے ہے مکان کو معین کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح انا بھی مکان کے لیے آتے ہیں، مثل انا تکن اکن جہاں کہیں تم ہوں گے وہاں پر میں ہوں گا، تو یہاں پر جو ہے ای ان تکن فی البلدتی اکن فی البلدہ اگر آپ شہر میں ہیں تو میں بھی شہر میں ہوگا، وَإِن تَكُن فِي الْبَادِيَةِ اگر آپ جو ہے دیہات میں ہوں گے اکن فی البادیہ میں بھی کہاں پر ہوگا دیہات میں ہوں گے، تو جگہ کو معین کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ انا جو ہے دو فعل مضارع کو جزم بھی دیا ہے، ایک کو اپنا شرط دوسرے کو جواب و جزا قرار دے کر۔ اسی طرح جو ہے مہما ہے، وہ مہما ہے، وہ ہوا یہ مہما جو ہے للزمان زمان کے لیے آتے ہیں، مثال کے طور پر مہما تذهب اذهب جب بھی آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا، ای ان تذهب اليوم اذهب اليوم اگر آپ آج جائیں گے تو میں آج جاؤں گا، وان تذهب غدا اذهب غدا اگر آپ کل جائیں گے تو میں بھی کل جاؤں گا، اذهب غدا تو اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ مہما بھی زمان کو بیان کر رہا ہے اور ساتھ اپنے مابعد میں آنے والے دو فعلوں میں سے ایک کو شرط دوسرے کو جزا بنا کر جزم بھی دے رہا ہے جو کہ جوازم الفعلین میں سے ہے۔ وحیثما اسی طرح حیثما بھی ہے، وہ ہوا یہ حیثما جو ہے للمکان مکان کے لیے آتے ہیں مکان کو معین کرنے کے لیے، جیسے بعض اسماء آئے ہوئے تھے، مثال کے طور پر حیثما تقعد اقعد آپ جہاں کہیں بیٹھیں گے میں بھی وہاں پر بیٹھوں گا، تقعد اقعد دونوں فعل مضارع ہیں، ایک کو شرط اور دوسرے کو جزا بنا کر یہ جزم بھی دے رہا ہے، ای ان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریہ اگر آپ قریہ میں گاؤں میں جا کر بیٹھیں گے تو میں بھی گاؤں میں جا کر بیٹھوں گا، وان تقعد فی البلدۃ اقعد فی البلدہ اگر آپ شہر میں بیٹھیں گے تو میں بھی شہر میں آ کر بیٹھوں گا۔ تو یہاں پر جو ہے مکان کو معین کیا ہے اور اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو یہاں پر جو ہے تقعد اقعد یہ سارے جو ہے شرط اور جزا کے عنوان پر مجزوم ہوا ہے، اور یہ جو حیثما ہے دو فعل مضارع کو جزم دیے ہیں اور جو اس کا حق ہے، اور یہ جوازم الفعلین المضارعین میں سے ہیں۔ وَإِزْمَا آخر میں جو ہے ازما ہے فعل مضارع دو فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے، ہوا یہ ازما یستعمل فی غیر ذوی العقول غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے بیان کیا شرح میں
کہ غیر ذوی العقول کے لیے کہا ہے کہ یہ استعمال ہوں گے، لیکن استعمال ہمیشہ جو ہے عربی زبانوں میں مثالوں میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوئے ہیں، غیر ذوی العقول کے لیے تو استعمال نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر مثل اذ ما تفعل افعل، آپ جو کام کریں گے میں بھی وہی کروں گا۔ ایک تو تفعل اور افعل جو ہے مجزوم ہے شرط و جزا کے عنوان پر اجماع کے لیے، جو کہ جوازم الفعلین المضارعین ہیں، جو کہ یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح ای ان تفعل الخیاطہ افعل الخیاطہ، اگر آپ درزی کا کام کریں گے، کپڑے سلانے کا کام کریں گے تو میں بھی کپڑے سلانے والے کام کروں گا، افعل الخیاطہ۔ وَإِن تَفْعَلِ الزَّرَاعَ، اگر آپ کھیتی باڑی کا کام کریں گے، زراعت کا کام کریں گے، کسانوں والا کام کریں گے تو افعل الزراعہ، تو میں بھی زراعت والا کام کروں گا۔ تو یہاں پر تفعل افعل یہ دونوں جو ہے مجزوم واقع ہو رہا ہے شرط و جزا کے عنوان پر اجماع کے لیے، جو کہ اس کا حق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا، پہلے ہم نے کہا تھا دونوں فعل مضارع ہو یا پہلے والا فعل مضارع ہو تو وہاں پر ان اسماء کے بعد آنے والا فعل مضارع مجزوم ہونا واجب ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں اگر فعل ثانی مضارع ہو دون الاول شرط نہ ہو، جزا مضارع ہو لیکن شرط مضارع نہ ہو، تو فرماتے ہیں فالوجہان فی المضارع، جو مضارع یہاں پر آئیں گے اس کے لیے دو وجہ ہے۔ ایک آپ جو ہے اس کو الجزم جزم بھی دے سکتے ہیں، والرفع اور رفع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر بیان کرتے ہیں اذ ما کتبت اکتب، اب یہاں پر اذ ما کتبت اکتب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اکتب میں جزم لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اکتبو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں رفع کے ساتھ۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کیوں، تو یہ نوع سابق والا جو سابق جو نوع ہے اس کی مثال ہے، وہی وہاں پر جو علت بیان کیا ہے یہاں پر بھی ہے۔ جیسے آپ بیان کریں گے اذ ما کتبت اکتب میں جزم کے ساتھ اس لیے پڑھیں گے چونکہ یہ اذ ما داخل ہوا ہے جو کہ اپنے ما بعد آنے والے فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے اور یہ اس کا حق ہے جو کہ اس کا جزا ہے اس عنوان پر۔ لیکن رفع کیوں پڑھیں گے، تو رفع اس لیے ہم دے سکتے ہیں جائز ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں اکتب جزا اور اذ جو کہ جوازم ان دونوں کے درمیان فاصلہ آیا ہے، چاہے فاصلہ ماضی کا ہو، کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن فاصلہ آنے کی وجہ سے یہاں پر رفع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نوع ثامن کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔